بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اس وقت تو پوری دنیا میں رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ہم سب اپنے اپنے ملکوں میں رمضان کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی رمضان کی برکات کو قبول فرمائے، عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی برکات عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میں آج کچھ جب سے یہ عمران خان صاحب کی ٹیلی تھون ہوئی اور اس میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی تشریف لائے، اور انہوں نے وہاں دعا کی، اور اس دعا کے اندر انہوں نے میڈیا اور کو بھی کہا کہ بھئی وہ سچ پہ نہیں قائم، جھوٹ پہ قائم ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے عورتوں کے متعلق بات کی کہ جی بے حیائی فحاشی کی وجہ سے جو ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اور یہ عذاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس وقت سے سوشل میڈیا پہ ایک بحث شروع ہو چکی ہے اور ایک سارے لوگ جو ہے اسی کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ میڈیا پہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے، میڈیا پہ بلا کر اور ان کو جس طرح سے جو ہے ان سے معافی منگوائی گئی، تو وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ انہوں نے معافی بھی مانگ لی کہ بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو وہ سب چیزیں آپ حضرات کو پتہ ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف چند چیزیں ہیں جو اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ یاسر پیرزادہ صاحب ہیں، جنگ میں لکھتے ہیں آرٹیکل۔ انہوں نے آج آرٹیکل لکھا ہے، جیسے عوام ہوں گے ویسی دعا ہوگی۔ حدیث ہے نا، اعمالکم امالکم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمران تم پر جو ہے مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جیسے عوام ہوں گے ویسی دعا ہوگی۔ تو اس پر یہ انہوں نے پورا ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ میں نے جب یہ صبح پڑھا تو مجھے کچھ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ میں کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیتا، اور نہ آج تک میں نے ایسا کبھی کوئی یعنی جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، یہ میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں۔ اور وہ اس لیے کہ میرے بہت سارے دوست جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اور اس حوالے سے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی تک آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کوئی اپنا نقطہ نظر نہیں پیش کیا۔ تو پہلے ہم یہ جو یاسر پیرزادہ ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور اسی گفتگو کے درمیان انشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات بھی آ جائے گی، اور ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے، اور میڈیا کا کردار اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا جی، انہوں نے یہ پورا جو ہے وہ آرٹیکل لکھا۔ میں نے جو کہا نا کہ میں کیوں یہ ویڈیو بنانا یعنی ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، وہ اس لیے کہ انہوں نے لکھا پوری باتیں کرنے کے بعد، وہ پہلے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کیوں یاسر پیرزادہ کو ڈسکس کر رہا ہوں، جو جنگ اخبار میں آرٹیکل لکھتے ہیں کافی عرصے سے، اور مجھے ان کا اتنے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ۔ سچ بات ہے کہ بھئی کوئی یہ نہیں پتہ کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ میں خود دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، قرآن کی تفاسیر اور سیرت کی کتابوں سے استفادہ کرتا رہتا ہوں، مختلف علماء کرام کو بھی سنتا رہتا ہوں، اور لکھا ہے جہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو قرآن مجید کے اصل متن سے رہنمائی لے کر اپنی رائے قائم کرتا ہوں۔ یعنی اس درجے تک ماشاءاللہ یہ ان کو علم ہے، قرآن فہمی ہے، کہ یہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، علماء کے بیان سنتے ہیں، اور جب وہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں کچھ، تو یہ ڈائریکٹ قرآن کے متن میں جاتے ہیں اور وہاں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اب وہ رائے تو ان کی رائے ہوگی نا، وہ تو مفسرین کی رائے تو نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کا متن دیکھ کر آپ اپنی رائے تو قائم نہیں کر سکتے نا۔ وہ تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی جو مفسرین کی رائے ہے اور جو علماء کرام نے جو رائے بیان کی ہے یا جو مفسرین نے بیان کی ہے وہی رائے آپ کی رائے ہوگی۔ انہی کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں، اور گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، فاسقین ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا آج ان کو ڈسکس کر لیا جائے کہ یہ انہوں نے کیا کہا۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیچ میں آ جائیں گے اور میڈیا کا کردار بھی آ جائے گا۔
اچھا یہ اپنا کالم شروع کرتے ہیں. باقی دنیا کا تو پتہ نہیں ہمیں، البتہ مذہب کے بارے میں 5 غلط فہمیاں ہیں. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی دنیا کا تو پتہ نہیں، یعنی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتہ باقی دنیا کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہماری رائے صحیح ہے غلط ہے پتہ نہیں، یعنی باقی دنیا کا تو پتہ نہیں ہمیں. اچھا ہمیں، بھائی آپ نے ہم کیوں، آپ کہیں مجھے، آپ اپنے آپ کو مخاطب کریں نا. دیکھیں کتنے چلاک لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کالم لکھتے ہیں کہ تاکہ کالم پڑھنے والا اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھے اور اس کے نظریات کو اپنا نظریہ بنا لے. ہمیں البتہ مذہب کے بارے میں 5 غلط فہمیاں ہیں. بھائی ہمیں میں کون، ہم لوگ کون ہیں؟ آپ کو ہے، آپ کہیں مجھے ہے. تاکہ یہ دیکھیں کتنی چلاک لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بڑے بڑے سادہ ہوتے ہیں. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں لوگوں کے گردے نکال کر بیچ دیں. اچھا ہم چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں لوگوں کے گردے نکال کر بیچ دیں، بچوں کے ساتھ مدرسوں میں زیادتی کریں، غیر مسلموں کی بستیوں کو آگ لگا دیں، ملاوٹ کریں، دھوکہ دیں، امارت میں خیانت کریں، بالآخر سزا پانے کے بعد ہم نے جنت میں ہی جانا ہے. اچھا ان کی پہلی غلط فہمی ہے یہ. اچھا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی پہلی غلط فہمی یہ کہ جتنے بھی گناہ کر لیں، ٹھیک ہے جی ہم سب کلکم خطاؤن و خیر الخطاؤن التوابون، کہ تم سب کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام بنی آدم جو ہیں وہ تو خطا کار ہیں، وہ تو گناہ گار ہیں. اور انسان تو مرکب ہے نسیان سے، اس کے اندر اللہ نے خلق الانسان ضعیف، اللہ نے انسان کو ضعیف رکھا ہے، وہ گناہ بھی کرے گا، اس کے اندر گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دیا. جس کا دل چاہے ہدایت اختیار کرے، جس کا دل چاہے وہ ضلالت والا راستہ اختیار کرے. اب بات تو دیکھیں نا، وہ تو ہم سب ہیں گناہ گار، تو تسلیم کرتے ہیں. تو اچھا اب ساتھ کہتے ہیں لوگوں کے گردے نکال کر بیچ دیں. بھائی آپ یہ لوگوں کے گردے نکال کر کون بیچتا ہے؟ لوگوں کے گردے نکال کر کون بیچتا ہے؟ کوئی مولوی لوگوں کے گردے نکال کے بیچتا ہے؟ کیا کسی عالم نے، کسی مولوی نے، کسی حافظ نے لوگوں کے گردے نکال کر بیچیں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ بھئی یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام وہ ڈاکٹرز کرتے ہیں، سرجن کرتے ہیں، اور جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. تو پہلی بات یہ کہ گردے نکال کر بیچ دیں، تو بھئی آپ تو پھر اس پہ پورا ایک ڈاکٹروں کے حوالے سے ایک کالم لکھ دیں پورا، کہ بھئی ڈاکٹروں کے ہاں، ہمارے ہاں جو ڈاکٹروں کی صورتحال ہے تو وہ لکھیں اس کے اوپر پورا، اس میں لکھیں بھئی گردے نکال کر بیچتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، اس معاشرے کے اندر ڈاکٹر جو ہے وہ گردے نکال کے بیچتے ہیں تو ٹھیک ہے جی، یہ بہت بری بات ہے، گناہ کی بات ہے، ظلم ہے بہت بڑا اس پہ. تو یہ تو آپ اس پہ پورا ایک کالم لکھیں نا، اور ان کو مخاطب کریں تاکہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. کیوں نہیں کرتے آپ؟ کریں. پھر انہوں نے ایک اور بات آگے لکھی کہ بچوں کے ساتھ مدرسوں میں زیادتی کریں. دیکھیں اگر یہ کرتے کہ ہم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اس معاشرے میں، تو میں تھوڑا سا میں کہتا ہے ہاں یار صحیح بات کی ہے، بچوں کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے. لیکن انہوں نے جو کہا ہے بچوں کے ساتھ مدرسوں میں زیادتی کریں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا صرف زیادتی مدرسوں میں ہوتی ہے؟ اس مدرسوں میں زیادتی کس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں دین کا طالب علم ہوں اور دین کو سمجھتا ہوں، تو آپ دین کو نہیں سمجھتے. اگر آپ دین کو سمجھتے ہوتے اور اگر آپ دین کے طالب علم ہوتے تو آپ یہ بات نہ کرتے. ابھی جو قصور کے اندر جو گروپ پکڑا گیا، جو لوگ پکڑے گئے، وہ کون تھے؟ وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے. ابھی جو ریسنٹلی جو 4-5 لڑکے مارے گئے ہیں جنہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، بچی کے ساتھ، وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا ایک المیہ ہے، اس سوسائٹی میں مدارس بھی آتے ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور پٹارو کالجز بھی ہیں، ہر جگہ زیادتی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ فیکٹریوں میں زیادتی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو بھیک مانگنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہر جگہ گھروں میں زیادتی ہوتی ہے، گھروں میں زیادتی کر رہے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، تو یہ سارے کرتے ہیں. تو یہ مدرسوں کے ساتھ کیوں بھائی لیبل لگا رہے ہیں آپ؟ اس سے ایک خاص ذہنیت کا پتہ چلتا ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں غیر مسلموں کی بستیوں کو آگ لگا دیں، غیر مسلموں کی بستیوں کو. تو آپ تو صافی ہیں حضرت، آپ کو نہیں پتا کہ کتنی بستیوں کو آگ لگتی ہے، تو وہ ساری غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑی آگ لگی ٹی نٹی کے پل کے نیچے کراچی میں، وہ غیر مسلموں کی بستی تھی.
تو یہ کس طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو منارٹی ہے، غیر مسلم ہے، وہ کیا محفوظ نہیں ہے؟ کیا ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے، سب کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہر غریب آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو لہذا اس سے آپ کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس ذہن کے آدمی ہیں۔ غیر مسلموں کی بستیوں کو آگ لگا دیں، واہ بھائی واہ۔ ملاوٹ کریں، ٹھیک ہے، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، مولوی ملاوٹ کرتے ہیں، مدرسے کے بچے کرتے ہیں، دیندار لوگ ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، یہی تو چہرہ وہ دکھا رہے تھے طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، کہ بھئی یہ حال ہے ہمارا، تو ملاوٹ کریں، دھوکہ دیں، امانت میں خیانت کریں، بالآخر سزا پانے کے بعد ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جنت کے نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، اور جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے، اور جن سے اللہ رب العزت راضی ہوگا اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو بلیورز ہوں گے، جو اللہ کو مانتے ہوں گے، نان بلیورز کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کا مقام بنایا تو اللہ راضی اس سے ہوتا ہے کہ جس کو جو اللہ کو مانے۔ تو لہذا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، اللہ کو الہ مانتا ہو، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو، تو جو اللہ کو مانے گا تو جبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے۔ تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے، اور یہ میرا کسی مولوی کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان گناہ گار ہے، جب اس سے گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں، آپ حضرات یہ بات سمجھیں کہ توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں ان گناہوں پہ آپ سب سے پہلے تو اسٹاپ لگا دیں، فوراً چھوڑ دیں، پھر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ تو لہذا اچھا، اب حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ جب تک آپ ان کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، اور جو آپ نے ظلم زیادتی کی ہوگی جب تک اس کی معافی تلافی نہیں ہوگی، اگر آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، اگر آپ نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی یتیم کے مال، جو بھی آپ حقوق العباد ہیں، تو وہ اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو لہذا اب یہ کہ جی یہ کس نے، یہ مولویوں نے کھڑا کیا، یہ مولویوں نے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ بھئی کہ آپ چوری کرو، ملاوٹ کرو اور دھوکہ دو، یہ سارے کام کرو، اور پھر آخر میں جنت بھی ملے گی آپ کو۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ بھئی کوئی مولوی ایسا کہتا ہوگا، اگر وہ کہتا تو وہ مولوی نہیں ہے۔ تو لہذا آپ کہتے ہیں سزا پانے کے بعد، تو یہ تو سزا پانے کے بعد اس میں بھی حقوق العباد کو ادا کرنا ہوگا، اور سزا پانے کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان نیک ہے اور کوئی گناہ گار ہے تو آخرت میں دونوں برابر نہیں ہوں گے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جزا اور سزا کا پورا جو ہے والوزن یومئذ الحق، کہ اللہ کے دن جو اوزان اس دن کے حق ہیں، اور اس دن ولا تظلم نفس شیئا، قرآن کہتا ہے کہ کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم تھوڑی کرے گا کہ دنیا میں نیک و کار اور بد کردار آدمی دونوں آخرت میں برابر ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ آپ میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ضروری نہیں ان تمام گناہوں کی ہمیں سزا بھی ملے، کیونکہ ہمارے خیال میں کچھ وظائف اور صورتیں اگر ایک مخصوص طریقے سے پڑھ لی جائیں تو ان کا اس قدر ثواب ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، اور مسلمان بالکل نومولود کی طرح کلاکاریاں کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ میری اردو بڑی کمزور ہے۔ کلاکاریاں مارتا ہوا جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ حقوق العباد جب تک معاف نہیں کرائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو قرآن کی بعض صورتوں کی فضیلت ہے، جیسے سورہ ملک کی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن کی خود الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ بندے کی شفاعت کریں گے کل قیامت کے دن۔ اسی طرح سے جو ہے قرآن قبر کے اندر مونس ہوتا ہے، اور وہ آگے سے پیچھے سے اس کی حفاظت کرے گا۔ تو لہذا یہاں پر بھی یہ کس نے کہا آپ کو کہ کون سی کہ تعویذ پہن لیں یا کوئی وظیفہ کر لیں تو آپ بغیر سزا کے جو ہے وہ آپ کو جنت مل جائے گی؟ میری نظر سے تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں گزرا۔ ہاں،
احادیث ضرور ہیں. ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں حج کے بارے میں. من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور اس کے اندر فسق و فجور کا کام نہ کرے، فحاشی کا کام، عریانی کا کام نہ کرے، تو رفث نہ کرے، تو وہ قیوم ولدت امہ، وہ ایسے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے. تو یہ تو اچھا، اس کے اندر بھی ناظرین، اس کے اندر بھی حقوق العباد، اس کی تشریح میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں حقوق العباد شامل نہیں ہے. حقوق العباد کا جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا وہ معاملات حل نہیں کرے. ایک آدمی حج کر کے آ جائے، لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لے، یتیم کا مال کھا لے، اور جو ہے وہ حقوق العباد پورے نہ کرے، تو کیا وہ حج کرنے سے کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کے ماقبل گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. کبیرہ تو جب تک توبہ نہیں کرے گا اور جب تک حقوق العباد ادا نہیں کرے گا. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے یہاں پہ یہ بات جو بیان کی ہے. میں آگے اصل میں جا رہا ہوں. ان کی 5 غلط فہمیاں، 2 غلط فہمیاں دور کر دی ہیں. تیسری جو غلط فہمی ہے جس میں اصل بات کی طرف آنا ہے میرے خیال میں اس کے بعد والی میں، کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ہے، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ وبائیں، قدرتی آفات سب خدا کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں. ان سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے آگے دعا کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی ہے، کہ یہ غلط فہمی ہے. اچھا، 5ویں بھی پڑھ لیتا ہوں، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. 5ویں غلط فہمی یہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور فانی ہے، اس کی حیثیت ایک امتحان گاہ سے زیادہ نہیں، لہذا دنیا کمانے کے بجائے آخرت کمانی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے. اچھا جی، اب خود یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ غلط فہمیاں ہمارے دماغوں میں کیسے راسخ ہو گئیں. میں خود دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، قرآن کی تفاسیر اور سیرت کی کتابوں سے استفادہ کرتا رہتا ہوں، مختلف علماء کرام کے بیان بھی سنتا ہوں، اور پھر جو ہے مجھے جہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو قرآن مجید کے اصل متن سے رہنمائی لے کر اپنی رائے قائم کرتا ہوں. اپنی تمام تر کم علمی کے باوجود مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جس قسم کا تصور مذہب ہم نے اپنے دماغوں میں بٹھا رکھا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو بھئی آپ اپنا وہ تصور مذہب بتائیں پھر. تو یہ وہی تصور مذہب ہے جس کی جھلک مولانا طارق جمیل نے اگلے روز اپنی دعا میں دکھائی. پہلے آپ نے ایک بیانیہ کریٹ کیا، 5 غلط فہمیاں بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے ایک مقدمہ قائم کیا کہ یہ 5 غلط فہمیاں ہمارے دماغوں میں کس نے بٹھائیں، اور پھر ان غلط فہمیوں کے بعد آپ نے اپنا ایک کریکٹر پیش کیا کہ جی میں بڑا دیندار آدمی ہوں، مجھے دین کی سمجھ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ غلط فہمیاں کہاں سے آئیں. اور پھر ان 5 غلط فہمیوں کو آپ نے کہا کہ اس کی جھلک مولانا طارق جمیل نے اگلے روز اپنی دعا میں دکھائی. یہ بات اصل میں کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، پھر انہوں نے لکھا بے شک مولانا نے رزق حلال کمانے پر زور دیا، جھوٹ کو برائی کی جڑ قرار دیا، امانت داری کا درس دیا، مگر مولانا کے بیان کا بنیادی نقطہ یہ تھا. اب یہ انہوں نے خود ہی کریٹ کر لیا کہ بنیادی نقطہ یہ تھا. اور بھائی ابھی آپ نے کہا کہ گردے نکال کر بیچنا، امانت داری کرنا، دھوکہ دینا، تو وہ ساری باتیں تو وہ کر رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ یہ غلط فہمی کس نے بٹھائی؟ تو مولانا. اور پھر مولانا تو یہی باتیں کی. پھر مولانا کے بیان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اصل میں یہ ہمارے گناہوں کی سزا اور خدا کا عذاب ہے. اچھا، اب دیکھیں یہ بات آپ اور حضرات اور میں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک انسان جو ہوتے ہیں وہ ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ہر وقت ان کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. یہ جتنے الزام لگائے نا، بددیانتی سے، جھوٹ سے، ہر چیز سے. اب اگر وہ شخص بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے؟ میں تو اس لیے ایک انسان کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھا جائے تو کتنے انبیاء کرام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ان کے اوپر پریشانیاں آئیں، ان کے اوپر فاقے آئے، ان کے اوپر بیماری آئی، ان کو جلا وطن کیا کچھ نہیں کیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. تو کیا آیا یہ ان کے اوپر عذاب تھا؟
صحابہ کے اوپر جو مشکلیں آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، کوئی بیماریاں آتی تھی تو وہ کوئی عذاب ہوتا تھا۔ اب یہ تو آپ نے ایک بیانیہ کھڑا کیا ہے نا کہ عذاب تو نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء ثم امثل ثم امثل، سب سے زیادہ تکالیف اور پریشانیاں کس کے اوپر آتی ہیں؟ انبیاء پہ آتی ہیں، پھر جو ان کی زندگی کے قریب ہوتا ہے اس پہ آتی ہیں۔ تو لہذا یہ تو جو علماء کرام، اولیاء کرام، اکابرین، ان کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کے اور آخرت میں منازل کو بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں ناظرین جو تھوڑے سے گناہگار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے ایک جھٹکا ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے کہ بھئی اپنے رخ کو بدلو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ابھی مجھے لمبی گفتگو نہیں کرنی، میری گفتگو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو اللہ کی طرف ان کو رجوع کرایا جاتا ہے۔ تیسرے گناہگار لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ ہوتی ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ایک سیلاب آیا، اس سیلاب میں دیکھیں معصوم لوگ بھی انتقال کر جاتے ہیں اور گناہگار، تو اب یہ آخرت میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ اس کے لیے عذاب تھا، اس کے لیے یہ آزمائش تھی، اس کی درجات کی بلندی کا سبب تھا۔ تو لہذا اب آپ نے یہ کہا کہ ہمارے گناہوں کی سزا اور خدا کا عذاب ہے، تو بھائی یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے تم پر مصیبت آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پہ جو فساد ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ بڑی قوتوں کا، حکمرانوں کا کہ کرتوت نہیں ہے؟ کیا دنیا کے اندر ظلم نہیں ہو رہا؟ دنیا کے اندر جو اس وقت فلسطین میں، شام میں اور لیبیا میں، افغانستان میں، یمن میں اور روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے اندر جو ظلم نہیں ہو رہا، ان کے لیے کیا ہے؟ بھائی اب ہر آدمی اپنے طور پہ تجزیہ کر لے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، عذاب ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے، یا کیا چیز ہے۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ جب اجتماعی طور پر ہونے لگ جائیں تو پھر عذاب بھی اجتماعی آیا کرتے ہیں اور اکثریت کو سامنے رکھ کے آتے ہیں۔ تو اب یہ آپ کا یہ بیانیہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ معاشرے میں چونکہ ناشتی ہوئی عورتوں کی بے حیائی بڑھ رہی تھی تو ایسے میں خدا ہمیں کیوں کر معاف کرے گا؟ معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، اور وہ عورتیں کہ دیکھیں عورتوں کے ساتھ اس لیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت عطا فرمائی ہے، اس کا ایک پردہ ہے، اس کا ایک حجاب ہے، اور اس کی سطر مختلف ہے، وہ پیدائشی عزت دار ہے، کیونکہ وہ ایک انسان کو پیدا کرتی ہے اور اس کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کا باحیا ہونا بہت ضروری ہے۔ مرد کا بھی ہے، میں مرد کی بات نہیں کر رہا، مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا، پہلے مردوں کو حکم دیا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، پھر اس کے بعد کہا وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ تو لہذا میں اس بات سے حیران ہو رہا ہوں کہ انہوں نے کب کہا کہ یہ صرف ناشتے والی عورتوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بے حیائی کی وجہ سے جو ہے یہ ہم پر عذاب آیا؟ تو اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بات اور یہ کہ پھر دوسرا کہ ہمارے عالم دین اس قسم کی تعویلات پیش کریں تو ان پر اعتراض بھی ہوگا۔ بھائی مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک جنرل بات کی تھی، دیکھیں جب معاشرے کے اندر برائی ہوتی ہے نا، اکثریت میں وہ برائی پھیل جائے تو للاکثر حکم الکل کے تحت پھر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے لوگ جو ہے ایسے ہیں، کیونکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا اگر دین کا علم ہے تو مثلا اگر یہ وبا جھوٹ اور بے حیائی کی وجہ سے پھیلی تو سب سے پہلے تبلیغی جماعت اور زائرین کیوں اس کا نشانہ بنے؟ بھائی بات اس وقت جو ابھی میں نے پچھلا اپنا بیانیہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے آزمائش ہے، ان کے لیے اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے۔
کہ اب یہ تکلیف کے اندر الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ جو آزماتا ہے، اللہ کہتا ہے ایسا نہ صرف ایمان لانے سے تم سمجھو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، اور پھر اس آزمائش کے اندر پتہ چلے گا کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو لہذا پتہ چل جائے گا نا بھائی اس کے اندر بھی کہ کون پکا ہے کون کچا ہے. تو لہذا یہ تو اس طرح تو جی ڈاکٹر بھی اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، اس طرح تو جو ہے سبھی ہو رہے ہیں. تو اب کیا کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر بڑا گناہگار تھا. تو لہذا یہ عجیب قسم کی بات آپ نے کی ہے. پھر دوسرا آپ کہتے ہیں کہ یہ عجیب وائرس ہے کہ پھیلا تو عورتوں کی بے حیائی کی وجہ سے، مگر زیادہ تر مرد اس کا شکار ہو رہے ہیں. بھائی کس پاگل نے یہ کہا کہ یہ وائرس عورتوں کی بے حیائی کی وجہ سے پھیلا؟ کس نے کہا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے؟ کسی عالم نے کہا ہے؟ ووہان کے اندر جو ہے یہ وائرس جب پھیلا تو ادھر کیا؟ اور آپ کا یہ عجیب آپ دلیل دے رہے ہیں کہ مردوں کو زیادہ شکار کر رہا ہو. بھائی مرد زیادہ باہر نکلتے ہیں نا، بھائی مرد زیادہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، مرد زیادہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب زیادہ فیلڈ میں ہوں گے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو وہاں پر مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے مرنے والوں کی بنسبت عورتوں کی، کیونکہ مرد وہاں زیادہ ہوتے ہیں اور مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو باہر بھی زیادہ وہ نکلتے ہیں، بازاروں میں بھی زیادہ وہی جاتے ہیں، دکان بزنس یہ وہ. تو بھائی مرد زیادہ ہوں گے نا، تو مرد زیادہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو وائرس بھی زیادہ ہی لگے گا. تو یہ کیا ایسی آپ دلیل پیش کر رہے ہیں؟ تو اگر وائرس پھیلنے کا معیار بے حیائی ہے تو پھر یہ وائرس مکہ و مکرمہ میں کیوں پھیلا؟ اب آپ دیکھیں کیا میں آپ کی عقل کو داد دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ بھائی یہ گلوبلی وائرس ہے. اب یہ وائرس جو ہے وہ تو ہر جگہ پھیلے گا، مکہ میں بھی جائے گا، مدینہ میں بھی جائے گا، اور یروشلم میں بھی جائے گا، مسجد میں بھی جائے گا، چرچ میں بھی جائے گا، مندر میں بھی جائے گا. کوئی مذہبی وائرس تھوڑی ہے کہ جی صرف یہ غیر مسلموں اس کا شکار ہوں گے یا اس کا شکار صرف مسلمان ہوں گے. تو یہ بات آپ کی عجیب ہے کہ اور پہلے یہ تو آپ نے خود کریٹ کیا نا کہ بے حیائی سے پھیلا. بھائی بے حیائی معاشرے کے اندر تباہی کا ایک اہم سبب ہے، جس سے سوسائٹیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. جیسے ویسٹ کی سوسائٹی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اخلاق نام کی چیز ختم ہو چکی ہے، بغیر باپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے، سنگل پیرنٹس زیادہ ہیں، اور کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا باپ کون ہے. تو بھائی یہ بے حیائی کا نتیجہ ہے. تو لہذا جب یہاں بھی کوئی سپورٹ نہیں کرتا کہ کھلا جو ہے زنا کیا جائے، تو لہذا اگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اچھا جی ہم ظالم ہیں، لالچی ہیں، جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں، فحش لوگ ہیں، تو پھر خدا سے کس منہ سے دعا کر رہے ہیں؟ لو بھائی خدا سے ظالم ہیں، فحش لوگ ہیں، تو وہ لوگ تو نہیں کرتے. ظالم دعا کرتا ہے، جو آدمی زانی ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے. بھائی دعا تو وہ انسان کرتا ہے کہ جس کے اندر کہتے ہیں نفس لوامہ ہوتی ہے، کہ جب اس نے گناہ کر لیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کی نفس اس کو ملامت کرتی ہے، تو وہ اب شرمندگی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. لیکن نفس امارہ والے لوگ نہیں کرتے. وما ابری نفسی ان النفس، مجھے لگتا ہے کہ نفس امارہ والے لوگ کہاں سے کریں گے؟ وہ تھوڑی کرتے ہیں دعا تو وہ آدمی کرتا ہے جس کے اندر رجوع آ جائے اللہ تعالیٰ، جس کے اندر نفس لوامہ ہوتی ہے، جو اس کو نفس اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. تو اب یہ کہ یہ وبا موڑ دے. بھائی دعا تو کرنی ہے، دعا ہوئی العبادہ، دعا مخ العبادہ، اللہ سے تو مانگنا ہے نا. بھائی اللہ ہی، ہم مسلمان ہونے کی ایسے سے بات کر رہے ہیں نا، تو کس سے مانگیں گے؟ کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی چیز آتی ہے، ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں نا. تو اللہ سے تو مانگنی، دعا تو کرنی ہے نہیں کرنی. تو کہتے ہیں کہ پھر کس منہ سے دعا کر رہے ہیں؟ مولانا نے تمام ثبوت ہمارے خلاف دیے، قوم لوط کی مثال بھی جوڑ دی. تو کیا قوم لوط کے لوگ نہیں پائے جاتے ہیں؟ کیا یہ بیماری عام نہیں ہے؟ اور یہاں ویسٹ میں زیادہ ہے ان کا. یہ تو مدرسوں میں نہیں گئے نا، یہ لوگ تو سارے مدرسوں میں نہیں گئے، تو یہاں کیوں ہے بھائی؟ اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ ہماری کیوں سنے؟ بھائی اللہ تو ہم سے ناراض ہے نا، کیونکہ ہم نے اللہ تسلیم کیا تھا، ہم نے عہد لیا تھا. دیکھیں اسٹیٹ آف پاکستان کا باغی وہ ہوتا ہے کہ جو اس ریاست کا حلف اٹھاتا ہے، اس کی نیشنلٹی لیتا ہے اور پھر اس کے خلاف جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص باغی ہے. لیکن ایک دوسری ریاست کا آدمی وہ کوئی بھی بات کرتا رہے تو اس کو کوئی باغی نہیں کہتا. وہ کہتا ہے اس نے تو حلف ہی نہیں اٹھایا، اس ملک کا سٹیزن ہی نہیں ہے. تو لہذا بحیثیت مسلمان ہونے کے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیا ہے. تو ہم نے تو اللہ سے عہد کیا ہے نا.
کہ اللہ ہم آپ کے حکموں کی پاسداری کریں گے، تو اللہ کے حکم جب توڑیں گے تو پھر جو ہے وہ پھر اللہ کے حکم توڑیں گے تو پھر کیسے اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ تو پھر اللہ سے تو جب ظاہر سے ہوتا ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے نا، کہ مسلمان ہیں ہم اور ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا عذاب ہے، دوسری طرف کہتے ہیں اس بیماری سے مرنے والے شہید ہیں۔ اچھا جی، گویا یہ عذاب ہماری بے راہ روی اور بے ایمانی کے نتیجے میں آیا، جو اس کی زد میں آیا وہ شہید ٹھہرا، اور کیا بطور مومن ہمیں شہادت سے بچنا چاہیے یا اسے گلے لگانا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو عرض کر دوں، آپ کہتے ہیں میں دین کا طالب علم ہوں، تو شہادت حقیقی جس کو کہتے ہیں نا، اور جو شہادت کبریٰ ہے، وہ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنے سرزمین کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے جو آدمی قربانی دیتا ہے، اور اس میں بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو شخص مارا جاتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اور حضور نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ ہمارے ہاں تو حضور نے فرمایا کہ شہادت میں چاہتا ہوں کہ مجھے زندہ کیا جائے، پھر اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں۔ جنت کے اندر جنتی کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس چیز کی کہ اللہ میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں اور تیرے راستے میں جو میں نے اپنی جان دی ہے وہ دوبارہ سے وہ جان دوں، جو اس کو جو لطف آئے گا۔ تو یہ تو شہادت حقیقی کی بات ہو رہی ہے، اور رہ گئی اس بات کی کہ ہم اس کو شہید کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے بارے میں ظن غالب یہ ہوتا ہے، ہمارا یہ ظن ہوتا ہے کہ بھئی کتنے گناہ گار مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی ہوگی، کیونکہ جب بیمار ہوا ہے، میں خود اس کرونا وائرس کا شکار ہوا، مجھے پتا ہے کہ آدمی کتنی توبائیں کرتا ہے، کتنی معافیاں مانگتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ بھئی اس نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ نے معاف کر دی ہوگی۔ ہاں، جو حقوق العباد ہیں وہ اس کو ادا کرنے ہوں گے، اگر اس نے ادا نہیں کیے تو اس کا تو سوال ہوگا۔ تو لہذا ہم تو اس نتیجے میں رکھتے ہوئے اس کو شہید قرار دیتے ہیں۔ تو اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اس کی موت ہی سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، اس بیماری کے اندر ہی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ایسا بھی ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے بیماریوں سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ سے میں تھوڑا سا یہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ یاسر پیرزادہ صاحب کو تو میں نے اس کا آگے زیادہ جاؤں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا۔ باقی دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے میڈیا کے بارے میں تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ آج جو ٹرمپ ہے وہ امریکن میڈیا کے ساتھ روزانہ لڑ رہا ہوتا ہے، روزانہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ فیک نیوز بناتے ہو۔ اسی میڈیا نے جھوٹی خبریں چلائی، عراق وار کروا دی، تباہ و برباد کر دیا، کیمیکل ویپنز ہیں جی، نیوکلیئر ویپنز ہیں، ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں، اور پھر بعد میں ٹونی بلیئر نے تو معافی مانگ لی، لیکن میڈیا نے مانگی۔ اسی میڈیا نے پچھلے دنوں خبر دے دی کہ جو ہمارا یو کے کا جو پرائم منسٹر ہے بورس جانسن وہ مر گیا ہے۔ تو یہی سلیم صافی صاحب ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی میڈیا میں جھوٹ ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کون سی ایسی بات کر دی؟ تو بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ میڈیا جو ہے انتشار پھیلاتا ہے، پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ہیجان پیدا کرتا ہے، اور بریکنگ نیوز کے چکر میں جھوٹی خبریں چڑھاتے ہیں۔ کتنی دفعہ امان اللہ کے بارے میں جو ایک کامیڈین تھے، کتنی دفعہ چلا دی کہ وہ مر گئے ہیں۔ عابد علی کے بارے میں چلا دی تھی، ایکٹر کے بارے میں، وہ مر گئے ہیں۔ پھر وہ کہا بھئی اس کی بیوی نے کہا مر گئے ہیں۔ تو کتنی خبریں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ تو میڈیا جو ہے وہ اس کا تو کام یہی ہے، بریکنگ نیوز ریٹنگ کے چکر میں کیا کچھ نہیں کرتا، کیا کچھ جھوٹی خبریں بنا کے نہیں پیش کرتے۔ سب کو، آپ کو بھی پتہ ہے حضرت، ہم سب کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ کتنی کالی بھیڑیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا سارے صحافی، سارا میڈیا، اچھے لوگ بھی ہیں، برے، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ پورا، لیکن عمومی طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ تو لہذا مولانا طارق جمیل صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی، اور آپ حضرات اب وہ شیریز رحمان صاحبہ آ گئی ہیں، وہ کہتی ہیں عورتوں سے بھی معافی مانگیں۔ تو بھئی آپ جیسی عورتوں سے معافی مانگیں، آپ جیسی عورتیں۔ شیریز رحمان صاحبہ، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جو عورتیں پاک باز عورتیں ہیں، جو باحیا عورتیں ہیں، اور جو پردہ دار عورتیں ہیں، جو ہماری مسلمان بہنیں جو مجموعی طور پر ہیں، اکثریت پاک باز ہیں، کچھ چند ہیں، اور اس کو پرموٹ کون کرتا ہے؟ اس فحاشی کو، عریانی کو کون پرموٹ کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کس نے پرموٹ کیا؟ میڈیا نے کیا، اور کس نے کیا؟
یہ کل ہمارے صدر صاحب پریزیڈنٹ صاحب نہیں کہہ رہے تھے کہ ہالی ووڈ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیٹھ کر دیکھا جائے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو فلمیں ہیں یا جو ڈرامے ہیں میڈیا پہ جو دکھائے جاتے ہیں اس کے اندر کیا دکھایا جاتا ہے؟ تو آپ حضرات اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس میڈیا آنر کا نام بتاؤ، میڈیا چینل کے آنر کا، کہ جس نے آپ کو یہ کہا کہ میڈیا جھوٹ پہ چلتا ہے. تو آپ حضرات بھی تو آئے دن خبریں لے کے آتے ہیں، اور آپ سے جب پوچھا جائے کہ سورس بتاؤ تو نہیں جی. آپ سے کہا جاتا ہے کہ کس نے کہا، نہیں یہ ہم نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بھائی، بتائیں نا. مولانا طارق جمیل صاحب کے تو پیچھے پڑ گئے، نام بتاؤ حامد میر صاحب. تو آپ کتنی دفعہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ تو نام نہیں بتاتے. کتنی دفعہ آپ کی ٹاک شو میں یہ پولیٹیشنز آتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی نام نہیں بتاتے. تو بھائی کون نام بتا رہا ہے؟ ابھی ارشد شریف سے پوچھا جا رہا ہے نا کہ جو لیک تھی، یہ رپورٹس لیک ہوئی تھی شوگر کی، تو اس کس نے کی تھی، اس کا نام بتاؤ. تو کہتا نہیں یہ تو میرا سورس ہے، میں نام نہیں بتا سکتا. تو بھائی مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر کیوں پریشر ڈال لو؟ کیوں اس کے ذریعے سے کیا اپنے کوئی مقاصد آپ نے پورے کرنے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا پیچھا چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں اور جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی بھی جو ہے وہ تعریف کی جائے گی. تو باقی یہ چند باتیں تھیں جو عرض کرنی تھیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، آخری بات، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے منافقت. ہم منافق ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ہم منافق ہیں. اور اجتماعی طور پہ اب آپ کہہ دیں گے سب کو منافق کہہ دیا، وہ سب کو نہیں کہا. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے اندر نفاق نہ ہو تو پھر اس قسم کی صورتحال بھی نہ ہو. تو لہذا یہ چند باتیں تھی، میں نے کہا آپ حضرات کے ساتھ شیئر کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.